طب کی دنیا کا قدیم اور جانا پہچانا نام گلزار صحت دواخانہ رجسٹرڈ، ہر بیماری کی شافی علاج گاہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم راشد محمود الوی۔ آج کا میرا موضوع ہے کثرت تمس، جسے کثرت ایام اور مینوریا بھی کہتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرا چینل گلزار صحت کو سبسکرائب کیجیے تاکہ بہت سارے لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ یہ حیض کی وہ کیفیت ہے جس میں دوران حیض یعنی مینسز کے دوران خون کا اخراج اس کی نارمل مقدار سے زیادہ ہوتا ہے۔ حیض کے خون کی نارمل مقدار 40 سے 60 ملی لیٹر ہے۔ اگر اس سے زیادہ اخراج ہو تو اسے کثرت تمس کہتے ہیں۔ کثرت تمس کی اقسام یہ ہیں: نمبر 1، خون مقدار سے زیادہ خارج ہو۔ نمبر 2، 1 ماہ میں خون 1 سے زائد بار جاری ہو جائے۔ نمبر 3، خون خاتون کی عادت ایام سے زیادہ دنوں تک جاری رہے۔ نمبر 4، اگر خون 10 دن سے زائد جاری رہے تو اسے استحاضہ کہتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ حالت استحاضہ میں خاتون پاک ہوتی ہے اور نماز کی ادائیگی اس کے ذمہ لازم ہے۔ اس کے اسباب یہ ہیں: نمبر 1، امراض رحم۔ نمبر 2، رحم کی جراحت یعنی سرجری یا آپریشن۔ نمبر 3، خون پتلا کرنے والی ادویات کا بکثرت یا تا دیر استعمال۔ نمبر 4، مانع حمل ادویات کا استعمال یعنی حمل کو ضائع کرنے والی ادویات کا استعمال یا حمل نہ ہونے کے لیے ادویات کا استعمال۔ نمبر 5، مانع حمل آلات کا استعمال۔ نمبر 6، رحم کے اندر رسولی یا کینسر۔ نمبر 7، بار بار حمل کا گرنا۔ نمبر 8، بچہ دانی میں اول نال یعنی پلیسنٹا کا کوئی ٹکڑا رہ جانا۔ نمبر 9، بدن میں کیلشیم کی کمی اور کمزوری اس کے اسباب ہیں۔ ناظرین، اس کی علامات یہ ہیں کہ خون کے بکثرت خارج ہونے سے مریضہ کمزور ہو جاتی ہے، عام طور پر قبض بھی رہتی ہے، پیڑوں اور کمر میں درد رہتا ہے، بھوک کم لگتی ہے، کبھی کبھار پاؤں پر ورم بھی یعنی سوجن بھی آ جاتی ہے۔ بسا اوقات خون کی زیادہ مقدار نکلنے سے بے ہوشی یا غشی بھی طاری ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے کچھ احتیاطی تدابیر اپنانی ہوتی ہیں جن سے مریض کو جلد آرام آ جاتا ہے۔ مریضہ کو چاہیے کہ وہ آرام سے چت لیٹی رہے، پاؤں کی طرف سے چارپائی کو ذرا بلند رکھے، مریضہ چلنے پھرنے یا مشقت آمیز کام کرنے سے گریز کرے اور اسباب کے مطابق ماہر طبیبہ یا طبیب سے علاج کے لیے رجوع کریں۔ کوشش کریں کہ مفید غذائیں جو ہیں زود ہضم اور مقوی غذائیں استعمال کریں۔ دودھ، مونگ کی دال، شوربے والے سالن، چپاتی، ساگودانہ، مونگ کی بنی کھچڑی وغیرہ کا استعمال اس کے لیے مفید ہے۔ علاج جو ہے وہ اسباب اور علامات کے مطابق ہونا چاہیے۔ بہرحال نسخہ اس کے لیے نوٹ فرما لیں، اس کے بہت اچھے رزلٹ ہیں۔ گیرو مصفہ، سنگ جرا، مائی خورد اور پھلی کیکر ہر ایک 50 گرام اور پھٹکڑے بریاں 20 گرام۔ ان ساری چیزوں کو پیس کے باریک صفوف بنا لیں۔ 5 گرام سے 7 گرام تک شربت انجبار کے ساتھ یا پانی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ 2 باتیں قابل ذکر ہیں کہ گیرو مصفہ کیسے کرتے ہیں۔ گیرو ایک لال رنگ کی مٹی ہوتی ہے جس کو تھوڑے سے پانی میں ڈال کے ہاتھوں سے ملتے رہیں گے تو اس کے اندر جو بھی پتھر وغیرہ ہوگا وہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا اور وہ ساری گھل جائے گی، اور آپ اس کے اوپر جو پانی ہوگا اس کو گرا دیں گے اور نیچے جو مٹی ہوگی اس کو خشک کر لیں گے۔
خشک کرنے کے بعد وہ مصفہ ہو جائے گی اور اس کو استعمال کریں گے۔ پھٹکری کو بیان کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ فرائی پین کے اندر پھٹکری کو ڈال کے نیچے آگ جلائیں گے، پھٹکری آہستہ آہستہ پگھل کے پانی بن جائے گی اور پانی بننے کے بعد دوبارہ جم جائے گی۔ جب دوبارہ جم جائے تو یہ کھلی کھلی ہوگی روئی کی طرح۔ جب خشک ہو جائے ساری تو چولہا بند کر لیں اور خشک ہونے پر، ٹھنڈی ہونے پر اس کو باریک پیس لیں اور کسی بھی ڈبیا میں محفوظ کر لیں اور اس نسخے کے اندر بھی اس کو شامل کریں۔ اپنی صحت کا خیال رکھا کریں۔ صحت کے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ ہو تو میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، میرے مکتب پر آپ تشریف لا سکتی ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔